بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14 درس مسائل۔ آج کے درس میں انشاءاللہ فضائل زکوٰۃ پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے ہر کام یا عمل چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کام سے کیا فائدہ ہے، تو وہ فوائد کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اس مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید میں احکامات کو ذکر کرنے کے بعد اس کے فضائل اور فوائد کو بھی ذکر کیا ہے۔ جیسے نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ روزے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ زکوٰۃ کا فائدہ تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارا بقیہ مال پاک اور صاف ہو جائے۔ اسی طرح بے شمار فوائد ہیں تاکہ انسان بخوشی و برغبت وہ کام کر گزرے۔ ویسے تو ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے فوائد کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ بلا چوں و چرا اس حکم کے سامنے سر تسلیم کم کر دینا چاہیے۔ تو الغرض انسان کا مزاج ہے۔ زکوٰۃ کے فضائل احادیث میں بھی بے شمار دنیاوی بھی اور اخروی بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہے؟ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ما نقص عبد مالہ، کہ بندے کے مال میں سے ذرا برابر بھی کم نہیں ہوتا جب وہ صدقہ یا زکوٰۃ دیتا ہے۔ ایک واقعے کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ بڑا طویل واقعہ، مختصر یہ کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص باغ کے اندر ہے اور بادل آیا اور برسا کر چلا گیا، اور وہ پانی چلتے چلتے سیدھا اس آدمی کے کھیت میں گیا اور وہ پھوڑے کے ذریعے سے اپنے کھیت کو سیراب کر رہا ہے۔ اور بعد میں پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس مال کے جو بھی کھیت سے فراوانی یا فصل آتی ہے تو اس میں سے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اسی کھیت میں لگاتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ غرباء پر، یتیموں پر، مساکین پر اللہ کے نام پر خرچ کر دیتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس طرح کھیت کی فراوانی کی ہے اور میرے کھیت کو سیراب کرنے کا اس طرح ایک ذریعہ بنایا ہے۔ تو الغرض زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا فائدہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ میں جلدی کرو تاکہ وہ مصیبت میں آڑ بن جائے، یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ آڑ بن جاتا ہے صدقہ۔ اور اسی طرح تیسرا فائدہ، رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اس لیے کہ خاتمہ بالخیر ہونا یعنی ایمان پر ہونا یہ کامیابی کی علامت ہے۔ تو بری موت سے بچانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے تم اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ تو اس طرح بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ تو مختصراً چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ اور اسی طرح اخروی کیا فوائد ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700، اگر چاہیں تو اور دوگنا بڑھا کر بھی اضافہ کر کر اس کو ثواب دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسرا فائدہ، جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ یا زکوٰۃ دیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اور ایسی تجارت لن تبور کہا گیا، یعنی جس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں، تو ایک دم نفع والی تجارت ہے۔ اور اسی طرح تیسرا فائدہ، صدقہ کل قیامت کے دن کھڑا ہو کر حجت بنے گا اور سفارش کرے گا ہمارے لیے۔ اور اسی طرح ایک چوتھا فائدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جو کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی پرورش کرواتے ہیں یہاں تک کہ وہ ڈھیر سارا ہو جاتا ہے، اور پھر کل قیامت کے دن بندے کے نام اعمال میں وہ ذکر کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تو اتنا کبھی بھی صدقہ کیا ہی نہیں، تو اللہ کہیں گے کہ تو نے تھوڑا کیا تھا، ہم نے جو ہے اس کو بڑھا کر اتنا کیا ہے۔ تو ایسے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فوائد ہیں، ماننے والے کے لیے ایک فضیلت بھی کافی ہے، نہ ماننے والے کے لیے ڈھیر سارا ذخیرہ بھی ہیچ در ہیچ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بخوشی و برغبت جو ہمارے مالوں میں سے جن کے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ میں سے ہو یا صدقات میں سے ہو یا فطرے میں سے ہو یا فدیے میں سے ہو یا نفلی صدقات یا عطیہ میں سے ہو، وہ خوشی کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔